بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اپنی بک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس مستند اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ اس زمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے تو سورہ الضحیٰ کی ان 3 آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے تو حیات طیبہ قبل از آغاز وحی کے بارے میں جو بھی باتیں مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں، تمام باتیں اور معلومات ان 3 آیات کے ذیل میں بڑی خوبی کے ساتھ انہی کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے 3 عنوانات کے طور پر شامل ہو جائیں گی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ الضحیٰ میں فرماتے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پایا تمہیں ناواقف تو سیدھا راستہ دکھایا، ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تعلق ہے تو محتاط ترین اندازوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ابتدائی دور شروع ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے تمام محل روشن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے داعیہ کی تلاش کی گئی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی ذؤیب کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران ہو کر رہ گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹنی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پہ سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ آخر میں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن صرف میں رہ گئی۔ خالی ہاتھ واپس جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر کہ مجھے کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ جب میں بچے کو لے کر واپس اپنے ڈیرے پر آئی تو اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا اس نے اتنا زیادہ دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔
صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا۔ میرے ساتھ والیاں حیران ہو کر کہتی کیا اسی گدھی پر سوار ہو کر آئی تھی؟ میں اسبات میں جواب دیتی تو کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ علاقے میں قحط کا وہی عالم تھا، لیکن میری بکریاں چرنے آتی تو آسودہ حال اور دودھ سے لبریز واپس آتی اور ہم دہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اب بچے کو ماں کے پاس واپس جانا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے، اس لیے ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی کیوں نہ آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں کہ یہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی مقیم تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ سب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، لیکن گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئی۔ حضرت آمنہ اس وقت یثرب مدینہ سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خادمہ ام ایمن اور حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابوا کے مقام پر آپ وفات پا گئی۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ کے سائے میں پرورش پانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا عبد المطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے۔ لیکن 2 ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑا اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت اور محبت کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا گیا۔ کے بعد کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کی زیر کفالت رہے اور پھر اپنے دوسرے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں عزیز رکھا۔ آپ کی زندگی کے اس دور میں چند غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے، جیسا کہ ایک روایت ہے لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر آئے جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابر آلود سورج ہے جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہے۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے
اور بصرہ پہنچے جو کہ شام کا ایک مقام اور مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، جب تم لوگ گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے نہ جھک گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھجوا دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔